السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کل ایک محفل میں ایک پریشان حال خاتون سے ملاقات ہوئی اور سورۃ رحمان کے حوالے سے انہوں نے مجھے بتایا ان کو اور ان کی بچی کو سویئر ڈپریشن تھا، اور جس کی وجہ سے ان کی فزیکل طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اور سارے گھر کے اوپر اس کا بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے، اور مسئلہ بہت اہم اور پریشان کن ہے۔ اور یہ کہانی گھر گھر کی ہے۔ جن بچوں جوان بچوں کے مناسب رشتے نہیں ملتے، ان کے والدین اور بچے خود از حد پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خصوصاً بچیاں جن کو طرح طرح کے لوگوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے اور تمام تر لوازمات کے ساتھ مہمانوں کی خاطرداری اور اس کے بعد ریجیکشن کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، جس سے بچیاں اور ان کے والدین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، میں آپ کو سچا واقعہ بتاتی ہوں۔ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک بزرگ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تشریف لائے، بہت پریشان تھے اور بچی بھی بہت ڈپریسڈ تھی، ڈپریشن کا شکار تھی، جس سے اس کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ جوان بچی، اس کی عمر نکلی جا رہی تھی اور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ان کو سورۃ رحمان دن میں 3 دفعہ سننے کے لیے بتائی، قاری باسط کی آواز میں سورۃ رحمان بغیر ترجمے کے، آنکھیں بند کر کے، دل کے کانوں سے ڈوب کے سننے کے لیے بتائی، اور اس کے بعد 3 گھونٹ پانی آنکھیں بند کر کے اللہ 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 کہہ کے پینے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ وہ کوئی لمحہ ایسا تھا کہ اس بچی اور جو ان کے والد صاحب تھے، ان کے دل کو کوئی بات ایسی لگی کہ بچی نے گھر جا کے بہت دل سے یہ سلسلہ شروع کر دیا اور سورۃ رحمان سنتی رہی۔ آپ یقین کریں کہ کوئی مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ ان بزرگ صاحب کا پھر فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کی رحمت اور کرم سے میری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور 2 مہینے کے بعد اس کی رخصتی ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اتنی دعائیں دیں اور اللہ کی رحمت اور فضل کا بار بار ذکر کیا، آپ یقین کریں کہ خوشی سے میرے بھی آنسو نکل آئے۔ اور ان کے بعد میں بہت بچیوں کو رشتوں کے لیے سورۃ رحمان بتا چکی ہوں، اور جو بچیاں دل سے یقین سے تڑپ کے سنتی ہیں، ان کے رشتے یقین کریں کہ جلد از جلد طے پاتے ہیں اور وہ اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ بچیوں کی مائیں اس ڈپریشن میں، اس پریشانی میں نہ گھر کے کام کر سکتی ہیں، نہ اپنے رشتہ داری خوشی کے ساتھ نبھا سکتی ہیں، نہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہیں، ان کے کام نہیں کر سکتی۔ تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا کر کے، اس سے اپنے دل کا حال بتا کے، اس سے تڑپ کے مانگ کے، اس سے رجوع کرنا نہیں چاہیے؟ یقیناً اس وقت سورۃ رحمان آپ کی مدد کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک پراپر روحانی سلسلہ ہے جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، اس سے قریب کر دیتا ہے، جو ڈپریشن اور سٹریس پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے۔ کیونکہ سورۃ رحمان سنتے سنتے آپ کے دل میں یہ خواہش، یہ دعا ضرور ہونی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب کر دیتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ اس کے دربار میں کھڑے اس کے سامنے دعا کر رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یقین، اس کی رحمت، کرم، فضل آپ کی اتنی مدد کرتا ہے کہ سب سے پہلے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے کرم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بچوں کے مناسب رشتے، گھر کے حالات، پریشانیاں دور ہونا، یہ سب کچھ اللہ سے قربت کے ساتھ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔
یقین کریں کہ جس نے اللہ کو محسوس کیا، اس کو اپنے قریب محسوس کیا، اس سے جھولی پھیلا کے مانگا، اللہ نے ہمیشہ اس کو دیا۔ اور یہ سورۃ رحمان ایک روحانی سلسلے کا سب سے آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس میں صرف سورۃ رحمان سننی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر مائیں پرسکون ہوں گی تو بچیاں بھی پرسکون ہو جائیں گی، اور باقی کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ کون بناتا ہے، کس طرح بنتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جوڑے بناتا ہے، یہ اسی کے اختیار میں، یہ اسی کا کرم اور اسی کا فضل ہوتا ہے۔ مگر جیسے کوئی اپنی ذاتی ڈائری لکھتا ہے اور خود ہی اس ڈائری کے الفاظ کو مٹا کے نئے الفاظ لکھ سکتا ہے، تاریخوں کو بدل سکتا ہے، اسی طرح آپ کی دعا اور سورۃ رحمان سن کے دل سے تڑپ کے اللہ سے قربت پیدا کر کے اسے جھولی پھیلا کے جب آپ مانگنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی دعا بہت کام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کہ اس وقت کو قریب لے آئے، آپ کی مشکل میں مدد کر دے، آپ کے آنسو پونچھ دے۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس سے قریب ہو کے اسے مانگا جائے، اور سب سے پہلے اپنے ڈپریشن کو دور کیا جائے۔ ماؤں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، اور وہ بچے، لڑکے، جوان لڑکے یا جن کی عمر نکل رہی ہے، وہ بھی سورۃ رحمان دن میں 3 دفعہ ایک ہفتہ سنیں، پھر ایک دن چھٹی کر لیں، پھر ایک ہفتہ سنیں، اس طرح کچھ دیر سورۃ رحمان سنتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت اور کرم کر دے۔ پھر بعض بچے ایسے بھی ہیں یا بچیاں ایسی بھی ہیں جن کے والدین حیات نہیں ہیں، ان کا رشتہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ بھی ان کے لیے اللہ تو ہے، اللہ ہر رشتے سے بڑا ہے، اس کی رحمت اور کرم اور فضل ہر چیز پہ حاوی ہے۔ تو آپ لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بندوبست کرے گا، اور کوئی بھی پریشان نہ ہو، اس انگزائٹی کو، اس ڈپریشن کو، اس پریشانی کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور جو چیز اللہ کے سپرد کریں گے وہ اللہ نے ہی بہترین طریقے سے کرنی ہے۔ آپ میری بات پہ یقین کریں کہ جو مسئلہ لگتا ہو کہ یہ حل ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اسی طرح سورۃ رحمان لگائیں، دل میں دعا کریں اور اپنے مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ میں نے یہ مسئلہ تیرے سپرد کیا، اب تیری رحمت اور تیرا کرم چاہیے۔ تو آپ یقین کریں آپ کا دل اتنا ہلکا ہو جائے گا، ڈپریشن دور ہوئے گا، کیونکہ آپ کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اور جس نے کرنا ہے، جو مالک ہے، جو مالک دو جہاں ہے، جو قادر مطلق ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو بادشاہ ہے، جب اس کے آگے آپ درخواست اور عرضی ڈال رہے ہیں تو یقین کریں وہ بہت بڑا ہے، وہ سنتا بھی ہے، کرم بھی کرتا ہے، دیتا بھی ہے۔ اپنی ساری پریشانیوں کی گٹھڑی بنائیں اور اس کو سمیٹ کے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ میرے مولا میں نے تیرے پہ چھوڑا، یقیناً تو نے ہی بہترین کرنا ہے، اور یقین کریں وہی بہترین کرے گا۔ اس پہ بس یقین رکھیں، اس سے اتنا قریب ہو جائیں کہ جب آپ بات کریں تو آپ کو لگے کہ وہ آپ کی ہی بات سن رہا ہے، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا تو آپ یقین پھر میری بات کا کریں کہ آپ دعا کریں گے اور نہ جانے کہاں سے آپ کے لیے امداد آ جائے گی، نہ جانے کہاں سے وہ اپنے فرشتے بھیج کے آپ کی مدد کرے گا۔ مجھے بہت یقین ہے، امید ہے کہ تمام پریشان حال مائیں، بچیاں، بچے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اس پہ عمل کر کے، سورۃ رحمان سن کے، اللہ سے قریب ہو کے، دعا کر کے یقیناً اپنی منزل اور صحت حاصل کریں گے۔ آمین۔